پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کو دھمکیاں، تہران کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے 83 کروڑ یونٹس بجلی اوور بلنگ کا انکشاف۔ عید حملے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی پوتی بھی شہید۔ غزہ بمباری میں مزید 43 شہادتیں۔ کراچی ڈائریا اور جلدی امراض اور خسرے کی لپیٹ میں۔ آلودہ پانی، گندگی کے ڈھیر، غیر صحت مند کھانے پینے کی اشیاء کی کھلی خرید و فروخت۔ متعلقہ ادارے قانون پر عمل درآمد کے بجائے بھتے اور رشوت وصولی میں مصروف۔ محکمہ صحت سندھ میں تبادلے و تقرریاں۔ ڈاکٹر پیر غلام حسین گریڈ 19 لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد ایڈیشنل MS کو ضلع مٹیاری میں ضلعی صحت افسر، اور یہاں پر تعینات ڈاکٹر محمد اقبال جاگرانی کو ڈاکٹر پیر غلام حسین کی جگہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر دولت علی کا تبادلہ ٹنڈو محمد خان سے کوٹری اور کوٹری کے ڈاکٹر امان اللہ جتیال ڈائریکٹر چیسٹ ڈیزیز انسٹیٹیوٹ مقرر کر دیا گیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سول اسپتال اور ٹراما سینٹر میں اختیارات کی یا قبضے کی جنگ، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا غیر قانونی کھیل، ڈاکٹر عاصم حسین کی گورنر سے ملاقات، نسرین باجی سامنے آ گئیں اور دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، حالیہ واقعے کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ارباب اختیار اور اعلیٰ افسران ارکان اسمبلی کے لاکھوں کروڑوں روپے کے علاج معالجے کے بلز ری ایمبرس ہو جاتے ہیں، اور صحت کے اداروں کے انتظامی افسران کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ مالی اختیارات کے ساتھ جن سرکاری ہسپتالوں اور اداروں کو چلانے کے قانونی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ادارے تو آج جس بدترین حالات سے دوچار ہیں وہ عوام اور حکمرانوں کے علم میں ہے، لیکن ان اداروں کو چلانے والے آمدنی سے زائد خود ان کی اولادیں و دیگر عزیز و اقارب اثاثہ جات کے مالک ہونے کے علاوہ دوہری شہریت کے علاوہ کاروبار چلانے اور کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، جیسا کہ سول اسپتال کراچی کے ایک افسر کمیشن کا ایک پیسہ چھوڑے بغیر کرپشن کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، تو ذاتی اثاثہ جات سے ہر ماہ کروڑوں روپے کرائے کی مد سے بھی کماتے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ میں اس کی سب سے بڑی وجہ سول سروس رولز کے برعکس 3 سال میں قانون کے مطابق افسران کے تبادلوں کا نہ ہونا، اور اسی طرح سے ان افسروں سمیت اکاؤنٹنٹ، اسٹور کیپر، آفس سپرنٹینڈنٹ کا بھی 20 سال سے تبادلے قانون کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر مذکورہ مافیا ہر نئے انتظامی سربراہ کو کرپشن کنگ بنانے میں بنیادی کردار کی حامل ہوتی ہے۔ کیا یہ سنگین فعل مجرمانہ نہیں کہ محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی اسپتال ڈاکٹر رز کی ایمفا اور سول اسپتال کراچی کی گریڈ 17 کے اکاؤنٹ آفیسر کی اہم آسامی گزشتہ 5 سال کے زائد عرصے سے خالی اربوں روپے بجٹ کا یہ ہسپتال بغیر اکاؤنٹ آفیسر کے کیسے چل رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اسی طرح سے ٹراما سینٹر کا ڈائریکٹر فائنانس کون ہے؟ اور پھر تدریسی اسپتالوں میں بورڈ آف گورننس بنا کر
کرائے کے 3 سالہ عارضی ڈائریکٹر فائنانس کو اربوں روپے کے سرکاری خزانے کے سیاہ سفید کا مالک بنا دینا کون سی شفافیت ہے؟ پھر سول اسپتال کے مذکورہ عارضی ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین کو ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ قانون کے برعکس ڈائریکٹر فائنانس کی باقاعدہ تقرری کے بجائے عارضی جز وقتی ڈی ایف کی نامزدگی کون سے قانون کے تحت ایمانداری کی تعریف ہے؟ اور زین العابدین سول اسپتال کے علاوہ ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر بھی جز وقتی ملازمت کر رہے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم کا مطلب منمانی اور خود ساختہ قوانین کے تحت صوبائی امور کو چلانا نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹس کے حساس ترین شعبے کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہوگا کہ 3 سالہ کانٹریکٹ پر ایک ہی جیسی اسامی پر ڈائریکٹر فائنانس بیک وقت 2 مختلف اداروں میں الگ الگ تنخواہیں اور مراد بھی وصول کر رہا ہے، جبکہ کسی بھی مستقل سرکاری ملازم کے لیے تو ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے، بلکہ موجودہ سندھ حکومت ایسی دوہری ملازمت کے حامل ملازمین کی ایک ملازمت ختم کر کے اس کی وصول کردہ تنخواہیں اور مراد بھی واپس خزانے میں جمع کروانے کا حکم دے رہی ہے۔ تو ایک صوبے میں 2 قانون کا ذمہ دار کون؟ پھر موجودہ ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری سے قبل ڈاکٹر ربینہ بشیر اور ڈاکٹر گریس کو مراد علی شاہ کی سابقہ حکومت میں کس قانون کے تحت اور کس وجہ سے بغیر مالی اختیار کے ایم ایس بنا کر رکھا گیا؟ یہ معاملہ سندھ اسمبلی کے ایوان میں آنا چاہیے۔ جیسا کہ ہیلتھ ڈائری میں آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ٹراما سینٹر اور سول اسپتال میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے دونوں اسپتالوں کے ان کے حالیہ دورے کے بعد سے دونوں اداروں کے انتظامی سربراہان کے مابین اختیارات اور قبضے کا جھگڑا کوئی راز نہیں رہا ہے۔ جہاں وزیر اعلیٰ نے شاہ نورانی حادثے کے زائرین کی عیادت کے بعد چند منٹ ڈاکٹر خالد بخاری کو گاڑی میں بیٹھا کر کیا بات کی، یا ڈاکٹر خالد بخاری نے وزیر اعلیٰ کو اس موقع کے اوپر کیا دستاویز پیش کی، اس بارے میں تو ابھی حقائق سامنے نہیں آ سکے ہیں، لیکن دونوں اداروں میں محاذ آرائی کے حوالے سے صف بندی ہو چکی۔ اگر خالد بخاری دوسرے روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چائے پی کر آئے تو ٹراما سینٹر میں بھی ڈاکٹر صابر میمن کی اخلاقی مدد کے لیے ڈاکٹر عبدالحمید جمانی، ڈاکٹر انصاف مکسی، جن کا گروپ فوٹو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی دیگر شخصیات تھیں جن کا نام ابھی ہم باوجود ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صابر میمن کی حمایت میں دوسرا اجلاس کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ہوا، جہاں خود ساختہ سروسز اسپتال کے اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی بھی موجود تھے، جو موجودہ کھیل میں وکٹ کے دونوں طرف حسب روایت کھیلتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ایل ڈی این کی تحقیقاتی رپورٹ کچھ یوں ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اور اس کی مزید تفصیل کو ابھی ہم پوشیدہ رکھتے ہوئے اس گفتگو کا ماحاصل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد بخاری جو عارضی ڈائریکٹر فائنانس اور ایک ریٹائرڈ افسر کی حمایت پر اپنا غبارہ پھلائے ہوئے تھے، انہوں نے خود نان کیڈر کے خلاف آن کیمرہ کارروائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے از خود ایک نان کیڈر نرسنگ اردلی گریڈ 3 کے صابر عباسی کا تبادلہ بحیثیت ایم ٹی ڈپارٹمنٹ کا انچارج کرتے ہوئے 16 گریڈ کے شفیق احمد کو ان کا اسسٹنٹ بنا کر ایک ایسا انوکھا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ ان
ان کے اس اقدام کے باعث سول اسپتال کے طبی اور نیم طبی حلقوں کے مطابق ڈاکٹر خالد بخاری نے خود اپنے پیر پر کلاڑا چلا دیا ہے، جبکہ نہلے پہ دہلا مزید ایک خاتون کا پروکیورمنٹ افسر سول اسپتال میں بن جانے سے زین العابدین اور ڈاکٹر خالد بخاری فی الحال چکرائے ہوئے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ لاقانونیت کا کھیل بورڈ آف گورننس کی ناک کے نیچے ان سفید پوش لوگوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے جو کرپشن اور کمیشن کے خلاف از خود بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، پی ایم ٹی اڑنے کی وجہ سے آج کا خبر نامہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، لہذا ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے بارے میں تہلکہ خیز رپورٹ انشاءاللہ جمعرات کے خصوصی پروگرام میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ تاہم رپورٹ کے آخری حصے میں ڈاکٹر عاصم حسین کی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کے بعد صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے پارٹی پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اسٹریٹ کرائم پر وفاق کو بلانا حیرت انگیز ہے۔ سیاسی منافقت ایم کیو ایم کی پی پی کی حکومت سے بغض کا واضح ثبوت ہے۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کے اس بیان سے ڈاکٹر عاصم حسین کی گورنر سندھ سے مفاہمتی ملاقات کا دعویٰ اور تاثر جہاں ایک جانب متنازع اور مشکوک ہو گیا ہے تو دوسری جانب نسرین جلیل کے ہمراہ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی علی خورشیدی کی پریس کانفرنس کی جھلک اور اس حوالے سے سڑکوں پر آنے کی دھمکی، پہلے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ اس کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ سیریسنس کا مظاہرہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان بھرپور انداز سے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر بات نہیں سنی جائے گی تو احتجاج بھی کریں گے، قومی اسمبلی میں بھی کریں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی کریں گے، اور اگر وہاں پہ بھی بات نہیں سنی گئی تو روڈ ہمارے کھلے ہوئے ہیں، شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں، ہمیں احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے۔ یہاں صورتحال پریس کانفرنس سے بڑھ کے ہو چکی ہے، اور اسی ضمن میں ایم کیو ایم پاکستان بہت جلد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، کیونکہ بات جو ہے اب پریس کانفرنس کی حد تک جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے۔ یہاں پر سیریسنس کتنی ہے صوبائی حکومت کی، کیا ایکشن پلان ہے، کیا وے آؤٹ ہے، کس طرح لوگوں کو سکون دیا جائے گا، کوئی بتلانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ فرمائی آصفہ بھٹو کی بلا مقابلہ رکنیت قومی اسمبلی، جہاں سندھ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے امیدوار غلام مصطفیٰ رند کی جانب سے چیلنج کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے وائرل ہونے والی پوسٹیں بھی اسکرین پر دیکھ لیں۔ تو دوسری جانب جب آصفہ بھٹو قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے اپنے بھائی بلاول کے ہمراہ پہنچیں تو بلاول اور آصفہ کے گارڈز اور میڈیا کے نمائندوں کے درمیان تلخ کلامی اور دھکم پیل گالم گلوچ اور جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔